بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل، میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے موجودہ صورتحال پہ، کامیابیوں پہ اور درویش چیلنجز پر آج ہم بات کریں گے۔ آج بلوچستان کی جو ہونہار بیٹی، باصلاحیت بیٹی نے، جس نے CSS کا امتحان پاس کر کے پورے صوبے اور ملک کا جو ہے نام فخر سے بلند کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم بات کریں گے مزدور طبقے کے بچوں کے تعلیمی حقوق اور مساوی حقوق کے جو سوالات ہیں ان پہ بھی، کہ جو تعلیم نوابوں اور سرداروں کے بچوں کو دی جاتی ہے، کیا وہی تعلیم غریب بچوں کو، مزدور کے بچوں کو بھی دی جاتی ہے؟ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے بیرونی مداخلت کے الزامات کے اوپر بھی۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مروہ بلوچ، آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز۔ السلام علیکم مروہ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ ہے۔ مروہ، یہ بتائیں کہ CSS کی ہمارے بلوچستان کی ایک بچی نے CSS کا امتحان پاس کیا، تو بطور بلوچستان بیٹی آپ اس پر کیا فخر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کی بیٹیاں تو پاکستان کی بیٹیاں ہیں، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن اور فلاح و بہبود کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلوچستان کی بیٹیاں آگے نہ آئیں، بلکہ بلوچستان کی بیٹیاں تو ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ اور میرے خیال سے کہ اس بات میں بھی کوئی دہرائی نہیں ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں باصلاحیت ہیں، باشعور ہیں، ان میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، ان میں موٹیویشن ہے، وہ ماشاءاللہ سے بہادر ترین اور حب الوطنی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہ کر اپنے وطن کی ترقی میں اپنا ایک بھرپور سا کردار ادا کرتی ہے۔ اور آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان کی ایک بیٹی جس کا نام مانور میروانی ہے، اس نے CSS کر کے صرف بلوچستان کا اور بلوچستان کی بیٹیوں کا فخر سے سر بلند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ بات باور کرائی ہے کہ بلوچستان کی ہی ایک بیٹی CSS کر کے 10th پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں اپنے ریاستی اداروں میں، اپنے ریاست کے اسٹرکچرز میں، اپنے ریاستی ڈپارٹمنٹس میں وہ اعتماد کرتی ہیں، وہ بھروسہ کرتی ہیں، بلکہ اب تو بلوچستان کی بیٹیاں ہمارے ریاستی اداروں کا حصہ بن رہی ہے۔ اور جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا بلوچستان کی بیٹیوں کے حوالے سے چند فتنہ ہندوستان کے پروکسیز نے، کہ شاید بلوچستان کی بیٹیاں ریاست سے خفا ہے، یا وہ تعلیم دوست نہیں ہے، یا وہ امن پسند نہیں ہے، شاید وہ باغی ہے، دنیا کے سامنے یہ تاثر دینے کی فتنہ ہندوستان کے پروکسیز نے بھرپور کوشش کی۔ تو میں سمجھتی ہوں اس بیٹی نے، اس پاکستان اور بلوچستان کی بیٹی نے یہ بات بالکل رد کر کے دکھائی ہے۔ دیکھیے، جو ہمارا نیریٹو تھا، جس پہ پچھلے کئی عرصے سے میں بات کر رہی تھی کہ بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم پسند ہے، امن پسند ہے، ترقی پسند ہے، تو انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی۔ آج فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی پروکسیز ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، جو بلوچستان کی بیٹیوں کو ڈال بنا کر اپنی بربریت کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بلکہ یہی صرف ایک بلوچستان کی بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند نہیں کیا، بلکہ ہماری پشتون بیلٹ کی 2 بیٹیوں نے اور مکران کے ایک نوجوان نے بھی یہ بات باور دلائی ہے پوری دنیا کو کہ بلوچستان کا خواہ بیٹا ہو، خواہ بیٹی ہو، وہ اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے، بلکہ اپنے ریاستی اداروں پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ مروہ، یہ بتائیں کہ حکومت بلوچستان جو ہے مزدور طبقے کے بچوں کے ساتھ ان کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ کیا وہ ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی وہی حق حاصل ہے جو نوابوں اور سرداروں کے بچوں کو حاصل ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیگر معاشرے میں یہ دیکھا ہے، اگر ہم آج بات کریں فتنہ ہندوستان کی یا کشمیر کی، تو وہاں پر جو نواب ہے، سردار ہے، جو وڈیرے ہوتے ہیں، ان کے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملتی ہے، انہیں اعلیٰ پروٹوکول ملتا ہے۔ تو لیکن اب دیکھیں، بلوچستان کے اندر جو ہماری بلوچستان حکومت ہے، انہوں نے تو ان کے اس بیانیے کو ہی رد کر کے رکھ دیا، دفن کر کے رکھ دیا، کیونکہ آج جو تعلیم ایک نواب کا بچہ، ایک سردار کا بچہ حاصل کر رہا ہے، اسی تعلیم کو آج ایک مزدور کا بچہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں ایک نوابوں اور سرداروں کے بچے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ اسکالرشپس حاصل کر رہے ہیں، اپنے بہترین فیوچر کی جانب جا رہے ہیں، تو آج ایک مزدور کا بچہ بھی، آج ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی وہ بچہ آگے جا رہا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کس کی بدولت؟ ہمارے بلوچستان کی حکومت کی بدولت، کیونکہ یہ ایک بہترین حکومت ہے، ہمارے میر سرفراز بگٹی صاحب کی یہ بہترین حکومت ہے، جس کی بدولت آج بلوچستان کا بچہ اسکول جا رہا ہے، بلوچستان کی بیٹیوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، دیگر مختلف قسم کے اپارچونیٹیز مل رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ جا کر اپنے تعلیم حاصل کرے، ترقی حاصل کرے۔ بالکل ایسے۔ مروہ، یہ بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے خوزدان میں بھی اب فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے۔ بلوچ قومیں جو ہیں وہ کس قدر ان دہشت گردوں سے بیزار ہیں؟
دیکھیں فتنہ ہندوستان کے پراکسیز ہوں، خواہ فتنہ ہندوستان ہو یا ان کے چند ٹکڑوں پہ پلنے والے دہشت گرد ہوں، انہوں نے جتنا بلوچستان کو نقصان پہنچانا تھا، جتنا بلوچستانی عوام کا استعمال کرنا تھا، جتنے ہمارے وسائل کو نقصان پہنچانا تھا، پہنچا چکے ہیں. لیکن اب آخر کب تک یہ اپنی اس بربریت کو بلوچ عوام پر مسلط کرتے؟ ایک نہ ایک دن تو آواز اٹھنی تھی اور وہ ٹائم اب آ چکا ہے جبکہ تمام ان کی پراکسیز ہو، فتنہ ہندوستان ہو، ان کے دہشت گرد دیکھ رہے ہیں خزدار کی عوام لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آج وہ نکل رہے، آج وہ سامنے آ رہے، بلکہ ان کے دہشت گردانہ فلیکس کو جلا رہے ہیں، نظر آتش کر رہے ہیں. تو یہ بات پوری دنیا پر واضح ہونی چاہیے کہ بلوچستانی عوام اب ان دہشت گردانہ تنظیم سے بیزار آ چکی ہے. ہم مزید ان دہشت گردانہ تنظیم میں اپنے مستقبل کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. مزید ہمارے نوجوان اپنے تعلیمی اداروں سے، اپنے روزگار سے، اپنے فیملیز سے دور نہیں ہو سکتے. مزید ہماری بیٹیاں خودکش بمبار نہیں بن سکتی، تعلیمی اداروں سے دور نہیں جا سکتی. ان کے دہشت گردانہ کیمپس میں ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سوسائڈ جیکٹس پہن کر یہاں پہ بم بلاسٹر نہیں بن سکتی. تو یہ بات اب بلوچستانی عوام خود آ کر سامنے آ رہی ہے اور خود بتا رہی ہے کہ ہم فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو مسترد کر چکے ہیں. جو بات پچھلے کئی عرصے سے میں کر رہی تھی، دنیا کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کے نہ دوست خواہ نہ بلوچ عوام کے دوست خواہ، یہ صرف بلوچستانی عوام کا نام لے کر بلوچ عوام کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. ہندوستان اب پاکستان کی کس چیز سے اس حد تک پریشان ہے کہ اب وہ اپنی دہشت گردی جو ہے وہ کراچی سندھ پہ بھی مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے فتنہ ہندوستان ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہوگا ہی. جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشیں رنگ لے کر آئی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان نے ٹریڈ سٹارٹ کر دی ایران کے ساتھ، اتنی بڑی ایک جنگ کو دبایا پاکستان نے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان بنی ہے، بلوچستان کی بیٹیاں ترقی کر رہی ہے، بلوچستان کے نوجوان تعلیمی اداروں میں دوبارہ سے جا رہے ہیں. فتنہ ہندوستان کا لانچ کردہ پروجیکٹ بالکل زمینی حقائق پر نست و نابود ہی ہو کر رہ گئے. تیسری طرف سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ مہارت ہے کہ فتنہ ہندوستان کے کسی بھی منصوبوں کو، کسی بھی طریقے کی دہشت گردی اور بربریت کو، خواہ بلوچ بیلٹ ہو، پشتون بیلٹ ہو، مسلط ہونے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز انہیں بھی ناکام بنا رہے. تو فتنہ ہندوستان پریشان ہے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے. جو ٹاؤٹس، جو دہشت گرد میں نے بنائے تھے بلوچستان میں، جن کو شاید فتنہ ہندوستان اپنی بیک بون سمجھ رہا تھا، وہی اب ختم ہو چکے بلوچستان کے اندر. بلکہ اب تو ہم لوگوں نے ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ سٹارٹ کر لی ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی مزید بوسٹ ہوگی، پاکستان مزید ترقی کرے گا، پاکستان کا انشاءاللہ مستقبل اتنا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ فتنہ ہندوستان کی آنکھوں میں چپتا ہی جا رہا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ مروہ، آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین سے پیش کی، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ. ناظرین، بلوچستان کی سرزمین صرف مسائل کی سرزمین نہیں بلکہ صلاحیتوں، کامیابیوں کی دھرتی بھی ہے. ہم قوم کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ کامیابیاں دے، محبت اور اتحاد ہمیشہ عوام اور ہمارے درمیان برقرار رہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.